رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ لي باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام دعا میں، اور مناجات تائبین کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آخری مرحلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ عربی متن سماعت کیجئے، پھر ترجمہ سماعت کیجئے، پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مجیب المضطر یا کاشف الضر یا عظیم البر یا علیما بما فی السر۔ اے مضطر کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے رنج و غم کو دور کرنے والے، اے عظیم احسان کرنے والے، اے ہر راز کے جاننے والے۔ آئیے ناظرین، ابھی جو ترجمہ سنا ہے اسی سے ایک سوال ہے، مگر سوال کرنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ناظرین، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے ایک سوال کے ذریعے جس کا جواب آپ تک پہنچے گا، علم میں اضافہ ہوگا، اور وہ بہت ہی اہم سوال ہے جس کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں یا ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں وہ موجود رہتا ہے۔ میں جو ترجمہ آپ نے سنا ہے پھر سے اس کو پڑھتا ہوں۔ اے پروردگار، میں تیری جود و کرم کو شفیع بناتا ہوں اور تیری جناب میں تیری رحمت کو وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ یہ وسیلہ کہیں نہ کہیں سوال تو ضرور ہوگا، یہی ہے ہمارا بھی سوال۔ اگر وسیلے کا تصور جو اسلام میں ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ مناجات تائبین کے سلسلے میں جو اللہ کے احسان اور اس کی نیکی کے سلسلے میں، اللہ کے احسان کے سلسلے میں جو اس سے پہلے بات ہوئی تھی، انہی چیزوں سے تعلق رکھتے ہوئے یہ کلمہ بھی ہے جو اس دعا کے بالکل اختتام میں ہے، مناجات کے۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو کہتے ہیں یا عظیم البر، اے عظیم احسان کرنے والے، یا علیمن بما سر، اے تمام رازوں کو جاننے والے جو کچھ چھپا ہوا ہے، جی۔ یا جمیل السر، اے پروردگار گناہوں کو پوشیدہ رکھنے والے، پردہ پوشی کرنے والے۔ استشفعت بجودک و کرمک الیک، اے پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں تیرے جود و کرم، تیری سخاوت، تیرے کرم کو ہی شفیع بناتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے یہ میری شفیع ہیں، میری شفاعت فرمائیں گے۔ وہ توسل تو بے جنابک و ترحمک لدیک فاستجب دعائی ولا تخیب فیک رجائی وتقبل توبتی وکفر خطیئتی بے منک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں توسل کرتا ہوں، تیری رحمت کے وسیلے، تیری رحمت کو ہی وسیلہ قرار دیتا ہوں، لہذا میری دعا کو قبول فرما اور میری امیدوں کو نا امید نہ کرنا، اور میری توبہ کو قبول فرما لے اور میرے گناہوں سے درگزر فرما اپنی مہربانی اور رحمت کے سہارے، اے تمام سے اے بہترین رحم کرنے والے، اے بہترین رحم کرنے والے۔ اب یہاں پر یہ جو کہ میں تیری جناب میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت کو وسیلہ قرار دیتا ہوں، یہ کوئی الگ سے تصور نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ اور نہ ہی یہ کوئی ایسا جملہ ہے یا ایسی بات ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ یہ تو انسان کے فطرت، انسان کے نیچر کی پکار ہے، انسان کی طبیعت کی صدا ہے، اور کوئی انسان اس سے بری رہ نہیں سکتا۔ ہم اس دنیا کی زندگی اور روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، مثلا ایک عام آدمی ہے، اس کا ایڈمیشن بچے کو لے کے گیا اور ایڈمیشن نہیں ہوتا، تو یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ آدمی یہ کرتا ہے کہ جو سماج اور معاشرے میں جس کا کچھ وقار ہوتا ہے، تھوڑی سی پہنچ ہوتی ہے، تو یہ اس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاتا ہے کہ میں فلاں اسکول میں لے کے گیا تھا اپنے بچے کو اور وہ میں ایڈمیشن نہیں کرا سکا، لہذا دیکھیے آپ کی بہت عزت ہے اور آپ کا بہت احترام ہے، اگر آپ ان سے کہہ دو گے تو آپ کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا اور آپ کی بات کو مانا جائے گا۔
تو ابھی تو اسکول میں جگہ نہیں تھی، لیکن جیسے ہی یہ ایک ذمہ دار آدمی جس کی سماج اور معاشرے میں تھوڑی سی عزت ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کتنی ذلتوں میں لپٹی ہوئی عزت ہے، مگر سماج نے جسے عزت دے دی ہے، چاہے اس کے خوف سے یا اس کے ظلم سے یا بے ایمانی سے یا دولت سے یا دبدبے سے یا بے ایمانیوں سے یا الزام تراشیوں سے یا اس کی مکاریوں سے ڈر کے، جیسے بھی سماج اور معاشرے، یہ لفظ سب چونکہ واقع ہیں اس سماج اور معاشرے میں، زیادتی اسی کی ہے، حقیقت میں کم ہے، ہاں حقیقی کم ہے، حقیقی عزت دار کم ہے، زیادہ تر انہی کو سروں کا تاج بنا لیا گیا ہے، انہی کو سروں کا تاج بنا لیا گیا ہے جن سے لوگ ڈر رہے ہیں، جن کے ظلم سے خوف زدہ ہیں، جن کی وجہ سے مثلا لوگ لرز رہے ہیں، یا جن کی وجہ سے عزت و آبرو جن کی محفوظ نہیں ہے، لہذا ان کو لے کے جب مطلب گئے ہیں تو ایڈمیشن بھی ہو جاتا ہے اور انسان احترام کی بھی نگاہ سے دیکھتا ہے، آخر جب کل جگہ نہیں تھی تو آج جگہ کیوں ہو گئی؟ تو جب ہمارے سماج اور معاشرے میں اس باتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی وہاں تک پہنچ ہے، تو ایسا ہی تمام لوگ تو برابر نہیں ہو سکتے خدا کی بارگاہ میں، تو کچھ مقربین ہیں، کچھ غیر مقربین ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی گفتگو سیدھے پروردگار عالم سے ہوتی ہے، چونکہ یہ تصور قرآن مجید نے پیش کیا ہے کہ خدا بندوں سے بات کرتا ہے، جیسے کہ کلام جناب موسیٰ کا لقب ہی کلیم اللہ پڑ گیا ہے، اللہ سے باتیں کرنے والا، لہذا اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، تو کچھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک مقرب بندے ہوتے ہیں، جس طریقے سے دنیا کے سماج اور معاشرے میں ان کو اہمیت دی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ کے مقرب ہیں، اس کے گناہ کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ کے مقرب ہے، اپنی معصومانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے، لہذا ہر چیز کو جو اللہ جس کو پسند کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی کبھی مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہم کسی آدمی کا سہارا لے کے آگے بڑھتے ہیں، کبھی کبھی جب ہم اس سے کوئی چیز طلب کرنی ہوتی ہے تو اس کی سخاوتوں کا سہارا لیتے ہیں، مثلا آپ تو بڑے کریم ہیں، سمجھو اس مثال کے بعد اب ہم دوسری مثال بدل دیتے ہیں ذرا سی دیر کے لیے، ہمیں کسی کے دروازے سے کچھ خیر و خیرات طلب کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے آپ کی سخاوت تو چہار عالم مثلا سر چڑھ کے بول رہی ہے، آپ کی سخاوت کا کیا کہنا، آپ کے والد بھی بہت سخی تھے اور آپ کے یہاں تو سخاوت کا سلسلہ ہے، گویا اس سخاوت کا واسطہ اور اس سخاوت کو توسل بنایا جا رہا ہے اس کی جیب سے کچھ نکلوانے کے لیے، یا اس کے یہاں پر اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے بھی یہاں پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی رحمت کو ہی وسیلہ قرار دیا ہے، پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں تیرے جود و کرم کو شفیع بناتا ہوں، یعنی جو تیرا جود و کرم ہے اس کو تو میں تیری بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں، اور میں تیری بارگاہ میں توسل تو بے جناب کا و ترحم کا، اور پروردگار میں تیری رحمت کو ہی تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتا ہوں، اس لیے کہ رحمت پروردگار سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہے، جس کو کائنات کا وسیلہ قرار دیا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہماری بارگاہ میں پہنچو بے حق محمد و آل محمد، اپنی دعاؤں میں جب تم دعائیں کیا کرو تو اپنی دعاؤں میں یہاں تک کہ روایت کا فقرہ ہے کہ جب تم دعائیں کرو تو اپنی دعاؤں میں 3 مرتبہ پہلے صلوات پڑھو اور 3 مرتبہ بعد میں صلوات پڑھو، اور درمیان میں اپنی دعا کو رکھو، اپنی حاجت کو رکھو، اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ صلوات ہے تو صلوات کے ذریعے صلوات کی دعا کو خداوند عالم رد نہیں کر سکتا، اور یہ اس کے رحم و کرم سے بعید ہے کہ وہ 2 دعاؤں کو تو قبول کر لے اور ایک دعا کو رد کر دے، لہذا جب ان دونوں صلوات کی دعا کو وہ قبول کر لے گا تو ان دونوں کے درمیان میں جو تمہاری حاجت ہے خداوند عالم اس کو بھی قبول کر لے گا، لہذا اس کی رحمت سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے بھی یہاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا وسیلہ قرار دیا ہے، اور جب اس کی رحمت کا وسیلہ قرار دیا ہے تو ایک جگہ تو اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں پروردگارہ تیری رحمت وسیع ہے اور میں بھی تیری بارگاہ میں اس گناہگار بندے کی طرح آیا ہوں جس طریقے سے پہلے تو نے گناہگار بندوں کو معاف کر دیا ہے اپنی رحمت کے واسطے سے، تیری رحمت کے وسیلے سے، جس طریقے سے تو نے اس سے پہلے گناہگار بندوں کو معاف کر دیا، پروردگارہ وہ بھی تیرے بندے تھے اور میں بھی تیری بارگاہ میں تیری رحمت کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں تیری رحمت سے امید ہو کے آیا ہوں کہ تو اپنی رحمت کاملہ کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں، مالک میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت کو وسیلہ قرار دے کے آیا ہوں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس پوری کائنات کو، اس پوری کائنات کے لیے جسے رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ بھی تو پروردگار عالم کی رحمت کا ہی تو پرتو ہے، بے شک پروردگار عالم کا ہی تو صحیح۔ رحمت ہے، رحمت کا پرتو ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے جب اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اس وقت پروردگار عالم نے اعلان کیا، ارسلنا کا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے ہیں، ہم ان کے وسیلے کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ مکے میں اعلان بعثت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے آیا ہے، مکے میں قحط پڑا ہوا تھا، ہر انسان جو ہے مثلا طبیعت جھوج گئی تھی، شد و شادابی ختم ہو گئی تھی، اور پیڑ پودے مرجھا چکے تھے، تمام زمین آسمان سے قحط سالی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ اس وقت لوگ لات و عزیٰ سے توسل کر رہے تھے۔ یہ توسل انسان کی فطرت میں ہے، اگر مثلا لوگوں کی فطرت میں توسل نہ ہوتا، لوگوں کی فطرت میں اگر توسل نہ ہوتا تو یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ توسل کرتے، نہ مانگتے، مگر یہ بتائی جا رہی ہے کہ بات توسل اور وسیلہ انسان کی فطرت میں ہے۔ مگر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی شان اور نبوت و رسالت کے قائل تھے، انہوں نے کچھ کہا کہ جب جناب ابراہیم کی یادگار ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم جناب ابراہیم کی یادگار کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے جب یہ کہا تو لوگ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے، تو لوگ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے پاس آئے، اور جب لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے نزدیک لے کے گئے، اور اس وقت جناب ابو طالب نے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیا، پروردگارا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ اور اس مولود کا، اس بچے کا واسطہ، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا، تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پورا مکہ پانی سے جل تھل ہو گیا اور خشک زمین سیراب ہو گئی۔ یہ روایتیں، یہ آیتیں، انسان کی فطرت، سب چیز اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں وسیلے کے ذریعے سے پہنچا جائے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں تیرے جود و کرم کو شفیع بناتا ہوں، توسلت بے جناب کا ترحم کا، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت کو ہی وسیلہ قرار دیتا ہوں، رحمت خداوندی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین وقت ختم ہو گیا، اور اس طرح سے وسیلہ، یہ جو ایک چیپٹر تھا، ایک بات جو آپ تک ہوئی ہے اس پروگرام کے ذریعے، واقعی آپ کو بہت ہی علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ناظرین اس طرح سے منجات تائبین اپنے تمام مراحل کو جو ہے اس میں طے کرتے ہوئے جو ساری باتیں ہیں آپ تک پہنچا دی گئی ہے، اور اختتام ہو گیا یہیں پہ انشاءاللہ۔ اب ہم اس کے بعد کسی اور دعا کا آغاز کریں گے، اور مناجات شاکین اس میں ہے انشاءاللہ، اس کے سلسلے سے بھی گفتگو آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ اپنے پیغامات، اپنے رسپانس، اپنے میسیج وغیرہ جو ہیں وہ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ آپ واٹس اپ میسیج، ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں، ہمیں انتظار رہے گا، اس لیے کہ آپ کی کوئی بات ہمارے حوصلے کو بڑھا سکتی ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی خامی یا کمی رہ گئی ہے تو آپ متوجہ کرائیے، یقیناً ہم اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ، اور خوبصورتی کے ساتھ یہ پروگرام نشر ہوتا رہے گا اور پیغامات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي